الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحاب الأصفياء أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. آج رجب کی 12 تاریخ ہے اور رجب کے بارے میں عام طور پر معروف یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ مکہ میں تھے ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہ گئے تھے کہ معراج کی سیر کرائی، جس کا پہلا حصہ اسراء مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور دوسرا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک وجود میں آیا. تو جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ عربوں میں واقعات کو تاریخ بنانے کا رواج نہیں تھا، وہ عمل کی بنیاد رکھتے تھے، عملی زندگی کے قائل تھے. تاریخ کا تعین کرنا اور ہر دفعہ اس کو یاد رکھنا یہ ان کی عادت نہیں تھی. اس لیے ہمارے ہاں تقریباً 12 کے قریب اقوال یا 10 کے قریب قول ملتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اسراء کا واقعہ کب پیش آیا. ان میں 10 قول جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ رجب میں اور علامہ ذوالفقاری کا یہ خیال ہے کہ 27 رجب تھی، لیکن وہ ایک اجتہاد کے طور پر انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے کہ 27 تاریخ تھی. یہ کس کا فیصلہ؟ علامہ ذوالفقاری کا. اور دوسرے قول ہیں کہ یہ رجب کے مہینے میں نہیں ہوا. تو ہمیں اس میں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں. جب یہ پتہ چلا کہ اس زمانے میں عرب میں اور مشرقی ممالک میں واقعات جو ہیں ان کو تاریخ بنانے کا رواج نہیں تھا، سیاسی واقعات ہوں کہ فلاں جنگ سے پہلے یا فلاں جنگ کے بعد، تو اس طرح تو تاریخ کا وہ تعین کر لیتے تھے، لیکن تبرک کے طور پر وہ تاریخ کو یاد رکھیں یہ ان کا رواج نہیں تھا. اس لیے اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فون پر بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جی رجب شریف کے لیے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، کہ واقعہ اسراء جو ہوا، واقعہ معراج جو ہوا، تو رجب کی کتنی رکعتیں ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں تاریخ بھی بالاتفاق نہیں 12 قول ملتے ہیں تاریخ میں. تو ظاہر ہے کہ اس میں نفلوں کی پابندی کون سی ہوگی. یہ ویسے ہی لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح پوچھتے ہیں نا کہ شب برات کب ہوگی، بھائی وہ تو ہر سال آتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت ایک ہی ہے.
رمضان کب آتا ہے؟ ہر سال آتا ہے اور اسی شرعی حیثیت ایک ہے، تو اس میں تو کچھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی اپنی شرعی حیثیت نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ مان لینا کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے واقعی بے جسد العنصری اپنے عنصری وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آگے اسراء کے اس واقعہ کے بعد معراج کا معرکہ پیش آیا اور سدرۃ المنتہا تک اس کی انتہا ہو گئی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس رکعت کی کوئی معین نماز ہو اور اس کی کتنی رکعت ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ عورتوں کو چونکہ ایک عادت ہوتی ہے کہ مبارک راتوں میں اپنی طرف سے اللہ کو یاد کرتی ہیں تو پوچھتے ہیں کون سی تاریخ ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تو اس کے شکریہ میں کہ اللہ تو نے اپنے نبی کو خاتم النبیین کو بہت شان دی کہ اتنی عظیم سیر کرائی، تو کوئی نفل پڑھ لے تو وہ اس کا ایک اپنا عمل ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ دوسری بات میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج کے بارے میں یہ پوچھنا کہ کون سی تاریخ تھی اور کتنی رکعت اس بار شکر کے طور پر پڑھنی چاہیے، اس کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے 5 نمازیں۔ اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی میں جب وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا آپ کو حکم دیا، حضور اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام یہ نماز پڑھتے رہے رات کا نصف حصہ یا 2/3 یا کم و بیش جتنا بھی ہو سکے۔ تو 5 نمازیں نہ تھیں۔ واقعہ یہ جو ہوا معراج کا، اس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو معراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ اور اگر نماز کی فکر نہیں اور نماز کی اہمیت ذہن میں نہیں تو پھر واقعات کو یاد رکھنا کہ جی مبارک ہو معراج، واقعہ معراج رجب کو ہوا یا کس تاریخ کو ہوا، ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو کہ ملا کیا اس رات نماز کا تحفہ ملا، اور نماز جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی معراج ہوئی، ہر مسلمان کے لیے نماز ایک روحانی معراج ہے۔ اگر مسلمان اپنے عقیدہ میں نماز کا پابند ہو جائے اور نماز کے دوران وہ اپنے اندر خشوع و خضوع کی وہ حالت وارد کرے تو یہ اس کا ایک روحانی معراج ہے۔ تو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رات کے اپنے سفر کے نتیجہ میں یہ 5 نمازوں کا مسئلہ بتایا تو ہمارا معراج کا واقعہ اور معراج کی تاریخی حیثیت، اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت یہی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت کا سیزن لگا دیا ہے۔ رحمت کا سیزن کب سے شروع ہوتا ہے؟ رجب سے جمادی الاخری کے بعد سے لے کر پھر ایام حج تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک سیزن لگا ہوا ہے۔ جتنی محنت کر لو، جتنی دوڑ دھوپ کر لو، جتنی آخرت کی تیاری کر لو، اس دنیا میں انسان اپنے دنیوی معاملات میں کامیابی پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا پیدا ہو تو کہتے ہیں لوگ مبارک ہو۔ انسان کوئی بلڈنگ بنائے بڑی، اس کے لیے دعا کرنی ہو
تو کہتے ہیں جی مبارک ہو. تو دنیا میں یہ جو خوشیوں کے موقع ہیں، یہ جو خوشیوں کے موقع ہیں، ان سب پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ان سب خوشیوں پر، کہ ایک ہی اتارا موت کا سب خوشیاں بلا دے گا. ساری خوشیاں دنیا میں انسان نے جتنی بھی حاصل کی، جتنی بھی مبارکبادیں حاصل کی، جتنا بھی اچھا کھایا یا پیا، جتنا بھی اپنے کاروبار میں ترقی پر انسان خوش رہا، وہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ ایک ہی موت کی جھپٹ میں انسان کو گم کر کے رکھ دے گی. تو سوچنا چاہیے کہ جن خوشیوں کی حقیقت یہ ہو، یہ خوشیوں کی حقیقت یہ ہو کہ غم کا ایک ہی موقع سب کچھ بلا دے، تو کیا یہ نادانی نہیں ہوگی کہ انسان ان خوشیوں میں تو لگا رہے اور اس کو سوچے نہ؟ تو حضرات، آپ نے کبھی نماز پر غور کیا کہ نماز انسان کو کیا یاد کرا دیتی ہے؟ اسی دن کی حاضری، کہ انسان پر یہ جو حالات آئے کہ ساری خوشیاں غم کی ایک ہی جھپٹ میں بدل جائیں گی. جب ایک ہی بزم میں وہ ختم ہو جائیں گی تو ان کے حساب کے لیے پھر جو گھڑی ہے اس کو کہتے ہیں کہ حشر، اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس کے لیے بڑا آسان لفظ دیا، وہ یاد رکھیں، یوم الحساب، حساب کا وقت آ گیا ہے. تو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ یوم یقوم الحساب. یوم یقوم الحساب، اس دن ہوگا جس دن حساب کا وقت ہوگا اور حساب کا دن ہوگا. یقوم یوم السلام، جب آپ نے السلام علیکم کیا کہ نماز سے فارغ ہونا ہے تو کب یوم یقوم الحساب. نماز کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو نماز میں سب سے زیادہ توجہ جس پر دلائی گئی، جس پر سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی گئی بار بار، وہ یہی ہے کہ حساب کا دن آنے والا ہے. جب تک یہ فکر نہ ہو کہ حساب کا دن آنے والا ہے اور ہمیں ایک ایک بات کا حساب لینا ہوگا، اس وقت تک نہ زندگی کا کوئی فائدہ ہے، نہ زندگی کا فائدہ ہے، نہ کوئی دین کو قبول کرنے کا فائدہ ہے اگر حساب کی فکر نہیں. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں تیسری آیت جو ہوتی ہے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ایک بار الرحمن الرحیم، پھر تیسری مالک یوم الدین، وہ جو دن ہے آنے والا یوم الدین، اس کا مالک، اس کا مالک. ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے ہاں حاضری ہوگی، سارے پہلے اور پیچھے جو فوت ہو گئے سب زندہ کیے جائیں گے اور ایک میدان میں لڑ جائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین. تیسری آیت ہے یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی، الرحمن الرحیم دوسری، اور مالک یوم الدین. اس میں بھی اسی دن کا، اس کے بغیر اور یوم الدین کو یاد کیے بغیر، اس کا ذکر کیے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو نماز کے آغاز میں اقرار کیا گیا مالک یوم الدین، اور جب اینڈ کرنی تھی تو وہاں کیا؟ یوم یقوم الحساب. جہاں نماز ختم کرنی تھی وہاں یوم یقوم الحساب، پھر حساب کو. تو نماز کا ترجمہ بھی سیکھیں، اور اس میں ان دو باتوں پر کہ نماز میں زیادہ اہمیت کس کو دی گئی کہ حساب کی گھڑی آنے والی ہے. اب نماز کی جو ادائیں تھیں وہ تین ہیں بڑی: قیام، رکوع
اور سیدھا. قیام، رکوع اور سجدہ یہ نماز کے 3 اہم امر ہیں. قیام، رکوع اور سجدہ. جب ان سے فارغ ہو گئے تو قیام ایک رکعت میں کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی. رکوع ایک وقت میں کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی. اور ایک رکعت میں سجدہ ایک نہیں ہوتا، سجدے ہوتے ہیں 2. تو قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے اور سجدے 2 ہیں. پہلا سجدہ کیا بتاتا ہے؟ بنا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا اسی مٹی سے. انسانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منا خلقناکم، اسی سے میں نے تمہیں فیہا نعیدکم، اور پھر یہی لائیں گے. تو خلقناکم پیدا کیا تمہیں یہاں سے، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں لے جائیں گے. تو دونوں سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ سوچیں بتائیں، دونوں سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ معمولی سا. یہ معمولی سا کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. اسی سے پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے، اختتام ہو گیا. تو درمیان میں کتنا وقفہ ہے؟ نہایت مختصر، نہایت مختصر. تو جب تک دنیا کے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہو، یہ تصور نہ ہو، یہ یقین نہ ہو، ہر طرف ہر پہلو سے اس کا یہ اقرار نہ ہو، کیا یہ معمولی سا وقت ہے. دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان جتنا وقت ہے تھوڑا سا، یہی وقت ہے تمہاری دنیا کی زندگی. تو جس دنیا کی زندگی کی حقیقت اس طرح ہو کہ قیام بھی اپنی جگہ، رکوع اپنی جگہ، اور 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ، یہ دنیا کی زندگی ہے. تو انسان اس دنیا کی خوشیوں میں، اس دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو کھو کر رکھ دے اور یہ سمجھے نا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اتنا ہی ٹائم جتنا 2 سجدوں کے درمیان ہے. اور جب دوسرے سجدے سے فارغ ہو جاؤ تو جو اہم ارکان تھے اس کے تو آپ فارغ ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھو، دعائیں پڑھو، دروشی پڑھو. تو دعا آخر مرحلے میں کیا آئے گی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پر لگا دے. تو مومن کی سب سے بڑی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ نماز کے مراحل طے کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے بعد، رکعتیں پوری کرنے کے بعد پھر عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب دعاؤں میں لگ گئے. تو سب سے پہلے بڑی دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. تو سب سے پہلی فکر ہے انسان اولاد کے لیے سوچے. اگر کسی نے اولاد کے لیے یہ نہیں سوچنا تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال نماز کے بعد جب دعاؤں کا موقع ہے تو سب سے پہلی دعا یہی کہتے کہ تم یہ دعا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پر لگا دے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے سے ارکان ادا کیے، لیکن اب جب نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ اب بھی میں گول نماز میں ہوں، لیکن یہ ہے نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، پڑھنے کی بات نہیں ہے، پڑھنے کی بات نہیں، نماز قائم کرو. اور قائم اس طرح ہوتی ہے جس طرح اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اور دیوار قائم ہو جاتی ہے. تو نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر، اس کو کہتے ہیں نماز قائم. کتنے لوگ ہیں آپ میں جن کی نماز قائم ہو اور کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوں؟ میں اس وقت کوئی اس کی آپ سے نشاندہی نہیں کراتا، لیکن توجہ اس وقت دلا رہا ہوں کہ کتنے
آدمی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز قائم ہے، اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ جب موقع مل گیا پڑھ لی، جب موقع مل گیا پڑھ لی، کوئی ایک آدھ پڑھ لی، اور جب کہیں نماز قائم ہے تو آپ کا دل گواہی دے گا۔ اتنے بڑے مجمع میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کتنے ہیں ہاتھ کھڑا کر کہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو کہیں کہ جی ہم قائم کر چکے ہیں۔ اس ملک میں اور پھر اتنے بڑے اجتماع میں بہت کم لوگ ہیں جو سچائی کے پہلو سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے اپنی نماز قائم کر دی۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے نا تو اس کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لو، تو جواب میں معلوم کرتے ہیں کہ مجھے کام ہے۔ اس کا معنی یہ کہ نماز پڑھنا پھر نکموں کا کام ہے۔ جب کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھو اور وہ کہہ دے کہ مجھے کام ہے، تو نماز کوئی کام ہی نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ نے اس عنوان پر حضور کو معراج کی سیر کرائی ہے، اور یہی مومنوں نے حضور کی امت کے افراد کی بھی معراج یہی ہے، اور صلاۃ و معراج المومنین۔ اور اس کو توڑتے ہو کسی کام میں کہ مجھے کام ہے، مگر میں نماز ہی پڑھ رہا میں، تو اس میں بلا ارادہ اپنے بارے میں کہتے ہو کہ ہمارے خیال میں تو نماز پڑھنا ان کا کام ہے جن کو کوئی کام نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں اس طرح آپ حضرات کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ معراج کا مہینہ رجب جو ہے وہ 20 تاریخ کو ختم ہو جائے گا، اور شعبان شروع ہو جائے گا۔ پھر شعبان آئے گی، اس کے ضمن میں اس کی لپیٹ میں شب برات، پھر آگے 15 دن کے بعد رمضان شریف۔ تو یہ ایک سیزن لگا ہے رحمت کا۔ اس میں سب سے بڑی تمنا کیا ہونی چاہیے جو معراج کے اس ترتیب میں ہمیں مل گئی، وہ کیا؟ نماز۔ اپنی اولاد کے لیے فکر کرنا نماز کی۔ یہاں ایک بات پر پھر توجہ دلائیں کہ تقریباً ہر مسجد میں الحمدللہ اور ہر دینی سینٹر میں بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہے۔ ہمارے ہاں بھی بچے چھوٹے جو ہیں وہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی خاصی کلاس ہے۔ کلاس میں کتنے جا رہے بچے؟ ہاں جی 35، ہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں آتے ہیں۔ لیکن کب؟ میں اللہ کے گھر میں صاف بات کہتا ہوں، وہ کب آتے ہیں؟ جب وہ چھوٹے ہیں، جب وہ بہت چھوٹے ہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جتنا عرصہ ہم اس کو مسجد میں چھوڑ آئیں گے اتنا عرصہ ہماری خلاصی رہے گی، سنبھالنا پڑیں گے۔ جب بچوں کا سنبھالنا مشکل ہے اس وقت تو مسجد بھیج دو، اور جب بچے ذرا سنبھل جائیں تو اس وقت باپ کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑا بہت کام کر لو، کوئی کام کرو، کما لو، بنا لو۔ تو میں اپنے تجربے کی بنا پر اور دوستوں کے مشورے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ بچہ جب 12 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر تک، یہ 5 سال ہیں، ان 5 سالوں میں بچہ آپ کا ہی دستِ نگر ہے، وہ بڑا ہو گیا لیکن آپ کا ہی دستِ نگر ہے۔ اس دوران میں بچوں پر محنت کر لو تو بچے نمازی بن سکتے ہیں، لیکن اگر اس دور میں نہ کی تو پھر یہ مسجد میں یہ ان کو بچپن کے دوران میں، بالکل چلڈرن کے دوران میں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ مسجدیں ساری مسجدیں اور سارے سینٹر جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی دیکھو بچے۔ یہاں بچے کیوں آتے ہیں؟
اور کیوں لائے جاتے ہیں کہ ماں باپ کو کچھ ذرا ریلیف مل جائے. سارا دن ان کو سنبھالنا مشکل ہے، ریلیف مل جائے. تو یا ریلیف کے اگر دین کے لیے بھیجتے ہیں، اگر آخرت کے لیے بھیجتے ہیں، بطور مسلمان کے بھیجتے ہیں، تو پھر دیکھو کہ 12 سال سے لے کر 16 سال تک کتنے بچے اس 5 سال میں تیار کرتے ہیں. اور 17-18 سال کے بعد جب بچہ ماں باپ کے سامنے بولنے لگتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ ہوا کیا کیا اولاد اسی لیے بنائی تھی، بچپن کا دور اسی لیے گزرا، بوائے ہونے کا دور اسی لیے گزرا، اور اب جب اس عمر میں ہیں تو وہ آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہ جو عمر تھی جس میں کہ قابو تھا، وہ کون سی عمر ہے؟ وہ یہی 12 سال سے لے کر 16 سال تک، یہ 5 سال جو ہیں اس کے لیے بڑا ہی محنت کی ضرورت ہے. میں تو اس وقت جو میں خطبہ دے رہا ہوں اس لیے اس بات پہ پڑھتا نہیں، لیکن میں اتنے بڑے اجتماع سے یہی کہتا ہوں، حاضرین کرام، معراج کا صدقہ، رجب کا صدقہ، ان مبارک ساعت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کا صدقہ، ایک دفعہ پھر اس پر غور کرو کہ آپ میں سے جن کے بچے اس سال کی عمر کے ہیں، کیا وہ بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کے لیے مستقل طور پر تعلیم کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنا بھی ہو اور دین کی ضروری تعلیمات بھی ہوں. ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں قرآن بھی، قاعدہ بھی، اور دین کے ضروری مسائل بھی، اور ایک ترتیب ہے دینی نصاب کی. اسی دینی نصاب کے ساتھ 12 سال سے لے کر 16 سال تک بچوں کی تعلیم کا فکر ہو. تو میں یہ کہوں کہ کون ہے تب جو ماں باپ جن کے بیٹے بچے یا بچوں کے بچے اس عمر کے ہیں کہ جو میں نے عرض کی 12-16 سال تک، وہ کہیں اے اللہ تو نے ایک بڑا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، ایک بڑی مسجد عطا فرمائی، ہم اس میں ان بچوں کو اس میں پرورش کر کے وہ کام کریں. ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چلڈرن کی اور بوائز کی اکٹھی. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کلاسیں مستقل چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ جو یہ 5 سال کا درجہ ہے ہم نے اس پر محنت کیا یا نہیں. تو بھائی میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، یہ کہ جن کا دل جاگتا ہو اور جن کے کان سنتے ہوں اور جن کی آنکھیں ہوں، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس بات پر کہ کس کے بچے ہیں جو 12 سال کی عمر سے لے کر 16 سال تک اس ملک میں رہیں اور تمنا ہو کہ وہ ایمان پر رہیں، تمنا ہو کہ وہ مسلمان قوم کے لیے باعث فخر ہو کر رہیں. کتنے ہیں جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہم جس طرح اس مسجد کو خوشی سے بنایا اور چلایا اور چل رہی ہے، تھوڑی بہت چل رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ میں اصل آبادی کے لیے اپنے بچوں کو محنت کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ آپ ابھی نماز پڑھیں گے تو نماز کے آخر میں کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نماز پر لگا. آپ زبان سے تو یہ کہ میری اولاد کو نماز پر لگا، اور بچوں کے بارے میں سوچے ہی نہ. جب بچہ اس عمر کو ہو تو باپ کی یہی تمنا ہو کہیں کام کرنے لگ جائے، کہیں پارٹ ٹائم بعد کہیں اخبار بانٹنے شروع کر دے، کبھی یہ کچھ تو لائے. اور بچے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کے یہاں اسی لیے پیدا ہوئے تھے. تو آپ سے یہ درخواست مانتا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بھائی اس کے لیے سوچنے کو میں نے ابھی نہیں کہا ہاتھ کھڑا کرو، لیکن آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اللہ کے گھر میں دل میں تو بتائیں، دل میں سوچیں، جواب دیں کہ ہاں ہم نے جس طرح اس ملک میں دین پر قائم رہنے کے لیے کچھ محنتیں کی ہیں اور مجلسیں طے کی ہیں، ہم بنائیں گے اور ایسی کلاس ایسی مثالی ہوگی. اس کے آگے جو بڑوں ہیں ان کے لیے بھی ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہو، قرآن کلاس پورے ہفتے میں، جس میں بڑے بھی بوڑھے بھی سارے آ جائیں اور 1 دن وہ مشق کیا کریں. تو قرآن پاک کی 3-4 منزلیں آتی ہیں، 3-4 منزلیں، چلڈرن کا درجہ، پھر بوائز کا درجہ وہ 12 سے لے کر 16 سال تک، اور پھر بڑوں کا. تو قرآن کی کلاس جو ہے ہر ایک جگہ 3 کلاسوں کا انتظام ہو. ہمارے ہاں
لڑکیوں کی تعلیم کا تو انتظام الحمدللہ تینوں درجوں میں ہو گیا ہے. لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام تینوں درجوں میں، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی اور انتہا پر بھی. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. لیکن لڑکوں کے لیے کہ جی لڑکیاں چونکہ محنت نہیں کرتی کہ اخبار دیا ہو یہ کہ کچھ کمائیں، اس لیے ان کو تو لگا دیا. لیکن لڑکا جس کا ہو اس عمر کا وہ ان سے کیوں فائدہ نہ اٹھائے؟ پھر نماز میں یہ دعا کیوں کرتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ایک چھوٹی بات ضمن میں کہہ دیتا ہوں شاید یاد رہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی اولاد کا درجہ زیادہ ہے یا ماں باپ کا؟ اولاد کا درجہ زیادہ ہے یا ماں باپ کا؟ تو یاد رکھو درجہ دونوں کا ہے. لیکن جب اللہ کے حضور میں آپ حاضر ہو گئے، نماز کے ارکان ادا کر دیے، تو ابتدا اولاد سے ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ اولاد کے بارے میں. اور آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے میرے والد اور میرے والدین. تو والدین کو بعد میں ذکر ہے. کیوں؟ بچوں کا سہارا، بچوں کے ذمہ دار تم ہی ہو، اور والدین کے ان کے سارے بچے ہیں. اگر ان کے 2-4 بچے ہیں تو آپ پر ان کی ذمہ داری آئے گی ڈیوائڈ ہو کر، تقسیم ہو کر. آپ ابھی سے تیاری کریں کہ اس مہینے سے آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت پکار رہی ہے. آپ کو اولادوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. 2 نماز آپ کی ختم اسی پر ہوگی، یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب. باقی 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ نماز کے بعد صحیح.